اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کل جو شروع کیا تھا، ایک حدیث ہے، حدیث عرض دین عبدالعظیم حسنی علیہ السلام۔ عرض دین، عرضے کا مطلب ہوتا ہے عرض کرنا، یعنی پیش کرنا، اپنے عقیدے کو، اپنے دین کو پیش کرنا۔ یہ پیش کرنے کا سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ جناب عبدالعظیم حسنی نے اپنے زمانے میں ایجاد کر دیا ہو، نہیں، یہ سلسلہ رسول خدا کے زمانے سے شروع ہوا تھا۔ البتہ کبھی لوگ خود سے آ کے بیان کرتے تھے خدمت میں کہ یا رسول اللہ، میں یہ سوچتا ہوں، یہ سمجھتا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے اس سلسلے میں، مثلا توحید کے سلسلے میں میرا عقیدہ یہ ہے، آپ کی نبوت کے سلسلے میں یہ ہے، معاد اور قیامت کے سلسلے میں میرا عقیدہ یہ ہے۔ کبھی سوال و جواب کی شکل میں ہوا کرتا ہے، تو لوگ پوچھتے تھے، سوال پوچھتے تھے آ کر کے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو وہ جواب جو ملتا تھا اسے وہ اس جواب کے اوپر عقیدہ رکھتے تھے، یعنی اسے اپنا عقیدہ سمجھتے تھے، اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ تو دین جو ہے وہ صرف اعتقادات کا نام نہیں ہے، یعنی صرف اور صرف توحید اور عدل اور نبوت، امامت اور قیامت، ان 5 چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ دین مجموعہ اصول دین، فروع دین اور احکامات الہیہ ہے۔ یعنی دین کے اندر اصول دین بھی ہے، دین کے اندر فروع دین بھی ہے، دین کے اندر احکام الہیہ بھی ہے، دین کے اندر اخلاق بھی ہے۔ یہ مجموعہ ہے جس کو دین کہا جاتا ہے، اس گلدستے کو۔ جناب عبدالعظیم حسنی کی اس روایت کو کہ انہوں نے اپنے دین کو اپنے وقت کے امام حضرت امام ہادی علی ابن محمد علیہ الصلاۃ والسلام، علی ابن محمد نقی الہادی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا، یہ پورے واقعے کو نقل کیا ہے، لیکن علامہ مجلسی سے پہلے شیخ صدوق نے اپنی کتاب معانی الاخبار میں، شیخ طوسی نے امالی میں، اور بھی بہت ساری تقریباً 12-13 کتابوں کے نام تو میرے ہی پاس ہیں جس میں یہ موجود ہے کہ کس نے اس کو نقل کیا ہے۔ لیکن جناب عبدالعظیم حسنی کے پہلے، جناب عبدالعظیم حسنی کے پہلے بہت سارے اصحاب ائمہ، انہوں نے امام وقت کی، اپنے وقت کے امام کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اپنے دین کو پیش کیا تھا ان کی خدمت میں۔ مثلاً شیخ طوسی نے امالی میں لکھا ہے، اور شیخ صدوق نے معانی الاخبار میں، کشی نے اپنی کتاب رجال میں نقل کیا ہے روایات ابراہیم مخارقی، حمران ابن عین، عمر ابن حریث، خالد بجلی، حسن ابن زیاد عطار اور یوسف، ان لوگوں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اپنے دین کو امام کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ مولا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم یہ چیز ہم جانتے ہیں، ہم کو معلوم ہے، ہم ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، اب آپ بتائیے صحیح ہے یا غلط ہے۔ اسی طرح سے مرحوم کلینی نے کتاب کافی میں، اسماعیل ابن جابر، یہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں، آنے کے بعد سے اپنے دین کو پیش کرتے ہیں امام کی خدمت میں کہ مولا یہ میرا دین ہے، آپ اس کے اوپر نظر کر لیے، سن لیجئے، یا تائید کیجئے یا اصلاح کیجئے۔ یا اسی طرح سے خود مرحوم کلینی نے کافی میں منصور ابن حازم کے سلسلے میں لکھا ہے، پوری وہ روایت، پوری وہ واقعہ نقل کیا ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آنے کے بعد سے دین پیش کرتے ہیں
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کو پیش کرنے کا سلسلہ قدیمی ہے، رسول خدا سے شروع ہوا اور ابھی ہمارے آج کے اس زمانے تک یہ سسٹم چل رہا ہے۔ البتہ مرسوم ہمارے معاشرے میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہاں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو معذرت کے ساتھ عالم اسے سمجھا جاتا ہے جو حضرت عباس علمبردار کے گھوڑے کا نام بتا دے، جو جناب علی اصغر کے نانا کا نام بتا دے، جو جناب رسول خدا کے خالو کا نام بتا دے۔ مطلب اس طرح کے سوالوں کے جواب جو دے دے اسے عالم سمجھا جاتا ہے، اور جو بیچارہ ان چیزوں کے جواب نہیں جانتا ہے اسے کہتے ہیں کہ تو کمثل الحمار یحمل اسفارا کی منزل میں ہے یہ۔ تو یہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، ورنہ جہاں اہل علم ہیں، اہل علم یعنی آپ دیکھیے معاشرے میں کیا، یعنی یہ چیز میں سوچتا تھا بعد میں بیان کروں گا لیکن ابھی سن لیجئے، جب کسی عام آدمی یعنی ایک جاہل انسان سے پوچھے کہ بھائی تم درخت کو جانتے ہو کیا ہوتا ہے، پیڑ پودے جانتے ہو، پہچانتے ہو، زمین کیا ہے، آسمان کیا ہے، پانی کیا ہے، پہاڑ کیا ہے، وہ فوراً آپ کے سامنے دیکھیے کتنی بہترین تقریر کرے گا ان چیزوں کے اوپر۔ دوسری مثال لے لیے، البتہ میرا وہ اس میں کوئی ذرہ برابر دلچسپی نہیں ہے، یہ جو اپنے آپ کو لوگ آج کے زمانے میں نیتا سمجھتے ہیں، لیڈر سمجھتے ہیں، کوئی پان کی دکان پر بیٹھا ہے، سیاست بہترین، یعنی ہندوستان جیسے ملک کا نہ پرائم منسٹر اتنا بڑا سیاسی ہوگا، نہ پریسیڈنٹ ہوگا، نہ کوئی بڑے بڑے جنہوں نے اپنی پوری زندگی سیاست میں ختم کر دیا، ان کے دماغ میں بھی ایسی ایسی باتیں نہیں آئیں گی۔ جو چائے کی دکان پر بیٹھا ہوا سیاسی آدمی یا پان کی دکان پر کھڑا آدمی سیاسی آدمی، کوالیفیکیشن دیکھ لیے، جاہل، اپنا نام بھی لکھنے نہیں آتا اسے، اپنے گھر کا ایڈریس بھی نہیں صحیح سے پتہ ہے، لیکن آپ اس سے مشورہ لے لیے، بہترین سیاسی مشورہ دے گا۔ آپ اس سے طبی فیلڈ میں، میڈیکل لائن میں کسی چیز کے بارے میں گفتگو کر کے دیکھ لیے، کیا آپ کو بہترین علاج بتائے گا وہ۔ آپ اس سے کھیتی کسانی کے سلسلے میں مشورہ لے لیے، بہترین رائے مشورہ دے، یعنی وہ آخری آپ کے سلسلے میں آخری باتیں عرض کرے گا، یعنی اس کے اعتبار سے بس اس کے بعد سے دنیا ختم ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، وہ اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھے گا۔ لیکن حقیقت میں اگر انہی معاملوں کو کسی پیڑ کے سلسلے میں، کسی کھیت اور فصل کے سلسلے میں، کسی پہاڑ اور دشت اور صحرا کے سلسلے میں، آسمان زمین کے سلسلے میں، یا یہی سیاست ہے، کسی اہل علم سے، اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے اگر گفتگو کرے، کوئی پوچھے کہ درخت کے بارے میں، تو کہے گا ہاں کچھ اطلاعات ہیں، یہ ہے درخت، یہ ہے، لیکن ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں معلوم ہیں۔ ہاں پہاڑ شکلی اعتبار سے معلوم ہے، اس کے نام معلوم ہے، اس کا ڈائیمیٹر معلوم ہے کہ 1 کلومیٹر اونچا ہے، کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، لیکن ابھی بہت سارے رموز ایسے ہیں اس کے سلسلے میں جو ہمیں پتہ نہیں چل پائے، سالوں سے، سینکڑوں سالوں سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ بہترین سیاست مدار جو ہوگا وہ بھی کہے گا کہ ہاں سیاست یہ ہے، سیاست گندی ہو گئی ہے، سیاست آلودہ ہو چکی ہے، سیاست میں یہ اچھائیاں تھیں، یہ برائیاں تھیں، ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں داخل ہوں گی، اور بہت ساری اچھائیاں تھیں جو اس سے خارج ہو چکی ہیں۔ یعنی اگر اہل علم ہوگا تو وہ اس کو صحیح سے ایکسپلین کرے گا اور اپنے قصور علم کا، علم کی کمی کا اقرار کرے گا کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں معلوم ہیں۔ لیکن جو سڑک چھاپ عالم ہوگا، عالم کے لیے، لفظ عالم کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، عالم یعنی دانشمند، عالم یعنی اسکالر، عالم یعنی جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا شو کرتا ہے۔ جھولا چھاپ ڈاکٹر بھی عالم ہے، جھولا چھاپ ڈاکٹر آپ اس سے دیکھیے، آپ جس مرض کا علاج کروا لیجئے، کر لے گا، لیکن جو ایکسپرٹ ہوگا، جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہوگا، وہ کبھی بھی کینسر کے پیشنٹ کا علاج نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی انجیکشن لگانے کے لیے خود سے نہیں آئے گا۔ جو کینسر کا ایکسپرٹ ہوگا وہ ہارٹ کے پیشنٹ کو ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ معمولی بخار نزلے کھانسی کا علاج نہیں کرے۔ لیکن یہ جو جھولا چھاپ ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کے پاس آپ معمولی ٹائیفائڈ اور یہ انفلوئنزا سے لے کر کے اب تو کووڈ تک کا علاج کر رہے ہیں لوگ، کووڈ-19 تک کا علاج کر رہے ہیں، اور بہترین نسخے بھی ہر روز سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے دین کے سلسلے میں سوچنا پڑے گا، اس کی اصلاح کروانی پڑے گی، کیونکہ امور
علماء کرام، فقہائے اعظام، یہ تو بات کی چیز ہے نا. جناب عبدالعظیم حسنی جیسی شخصیت یا یہ اصحاب ائمہ جن کا میں نے نام لیا ہے، انہوں نے صرف اپنی معلومات کے اوپر اکتفا نہیں کیا ہے، یعنی صرف اس کے اوپر راضی نہیں، ہاں مجھے معلوم ہے، جتنا معلوم ہے کافی نہیں، ایسا اس میں انہوں نے کیا میں تو اصحاب ائمہ میں سے ہوں، میں حضرت صادق علیہ السلام کا صحابی، میں امام باقر کا صحابی، میں عبدالعظیم حسنی 10ویں امام ہادی علیہ السلام کا صحابی، میں علی ابن جعفر 6 امام کا بیٹا، 4 5 امام کا زمانہ میں نے دیکھا ہے، مجھے کوئی کیا سمجھائے گا، مجھے کوئی کیا پتا، میں جو جانتا ہوں صحیح نہیں، یہ میں لے ڈوبے گا. اصحاب ہونے کے باوجود اور مرحلہ اجتہاد تک پہنچنے کے باوجود، اجتہاد کے قلے کو فتح کرنے کے باوجود بھی اپنے وقت کے امام کے خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. فقیہ ہیں لیکن حاضر ہوتے ہیں کہ مولا اصلاح کر دیجئے، دیکھ لیجئے، اگر آپ کے اعتبار سے یعنی آپ کی تعلیمات سے ٹیلی کر رہا ہے، قرآن مجید کے موافق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اسے چھوڑ دیں. جناب عبدالعظیم حسنی، اب ان کے سلسلے میں بھی ذرا سا کچھ سن لیجئے، ورنہ آپ کہیے گا یہ حاشیے میں زیادہ جا رہے ہیں. جناب عبدالعظیم حسنی نے بھی اپنے دین کو اپنے وقت کے امام یعنی 10ویں امام علی ابن محمد الہادی علیہ السلام کی خدمت میں ہادی النقی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تھا. نام عبدالعظیم حسنی کا میں اس طرح سے بتا دوں، تعارف کرا دوں. جناب عبدالعظیم حسنی سادات حسنی میں سے ہیں، موجودہ وقت میں بعنوان بزرگ ترین امامزادے، یعنی امامزادوں کی جو فہرست ہے، مثلا جناب زینب بھی امامزادی ہیں، جناب علی اکبر بھی امامزادے ہیں، جناب ابوالفضل العباس بھی امامزادے ہیں، جناب معصوم قوم یعنی فاطمہ المعصومہ سلام اللہ علیہا بنت موسیٰ بن جعفر، یہ بھی سلام اللہ علیہا، یہ بھی امامزادی ہیں. جناب موسیٰ مبرقہ جن سے سادات رضوی منسوب ہیں، وہ بھی امامزادے ہیں، 9ویں امام کے بیٹے. یا اپنے یہ جناب عبدالعظیم حسنی امامزادے ہیں. یہ افراد سب علیہ السلام ہیں، سب کے حرم ہے، گنبد بارگاہ ہے، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، زیارت نامے ہیں ان حضرات کے. تو جناب عبدالعظیم حسنی یہیں تہران میں ایک پرانا محلہ پہلے ہوا کرتا تھا، پہلے شہر تہران نہیں ہوتا تھا، تہران جہاں ہے وہیں پہ پرانا شہر تھا رے کے نام سے، شہر رے، اب تہران کے اندر وہ آتا ہے. تو وہاں پہ جناب عبدالعظیم حسنی کا حرم ہے اور بہت عظیم جگہ ہے. ابوالقاسم نام دیکھیں، ابوالقاسم عبدالعظیم بن عبداللہ بن علی بن الحسن بن زید بن سبط الاکبر الامام ابی محمد الحسن المجتبی علیہ الالاف التحیت والثناء. کتنے اسٹیپ ہوئے؟ 4 اسٹیپ، 4 مرحلے کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے سلسلہ. یعنی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی 5ویں اولاد، امام علی اور زہرائے مرضیہ کی 6ٹھی اولاد. اصحاب معصومین میں سے، یعنی نقل ہوا ہے، البتہ روایت میں نے آج بھی پڑھی ہے، امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے جناب عبدالعظیم حسنی کے سلسلے میں، یعنی جناب عبدالعظیم حسنی نے روایت نقل کیا امام رضا علیہ السلام سے کہ امام رضا علیہ السلام نے ان کے پاس خط بھیجا اور اس میں فلاں چیز لکھی تھی. اس کا مطلب یہ کہ امام رضا علیہ السلام کے صحابی بھی تھے. 9ویں امام کے خاصم خاص صحابیوں میں 10ویں امام علی ابن محمد الہادی النقی علیہ السلام کے خاص صحابیوں میں سے. روایات کے مطابق 11ویں امام کا زمانہ تو نہیں دیکھا، لیکن خود 11ویں امام کو درک کیا ہے، کیونکہ 10ویں امام کے زمانے میں عبدالعظیم حسنی صاحب کی علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے.
اصحاب بزرگ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، معصومین اسلام کے 9ویں اور 10ویں امام کے۔ جناب عبدالعظیم حسنی نے بہت ساری روایات نقل کیا ہے معصومین، ڈائریکٹ، یہ نہیں کہ فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، نہیں، ڈائریکٹ بہت ساری روایات ان سے نقل ہوئی ہے۔ جناب عبدالعظیم حسنی کی عظمت، ان کے مقام اور منزلت، ان کی شخصیت سمجھنے کے لیے ایک حدیث نقل کرتا ہوں کہ دیکھیے کہ کتنی عظیم شخصیت ہے۔ مرحوم صدوق نے ثواب الاعمال اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے، اس حدیث کو، کہ ایک شخص یہیں رے کے اطراف کا، رے کے علاقے کا رہنے والا ایک شخص امام ہادی علیہ السلام 10ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا این کنت، کہاں تھے؟ تو اس نے جواب میں کہا زرت الحسین علیہ السلام، میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا ہوا تھا، زیارت پہ تھا۔ 10ویں امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں اما انک لو زرت قبر عبد العظیم عندکم لکنت کمن زار الحسین ابن علی، آگاہ ہو جاؤ، یعنی غور سے سنو سمجھو دیکھو، آدمی نہیں کہتا توجہ کے لیے، اما انک لو زرت قبر عبد العظیم عندکم، تمہارے ہی نزدیک میں، تمہارے پاس میں عبد العظیم کی قبر ہے، اگر لو زرت، اگر تم اس کی زیارت کرتے، اس قبر کی، عبد العظیم کی قبر کی زیارت کرتے، لکنت کمن زار الحسین ابن علی، تو گویا تم ایسے ہوتے جیسے تم نے حضرت سرکار سید الشہداء حسین ابن علی کی قبر کی زیارت کیا ہے۔ یہ ان روایتوں میں سے ہے جو جناب عبدالعظیم کی شخصیت کے اوپر، یعنی کتنی واقعاً اہمیت ہے اس انسان کی، کتنا عظیم انسان تھا، اس کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ عبدالعظیم حسنی کی قبر کی زیارت کربلائے معلیٰ میں سوئے ہوئے سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین کی قبر کی زیارت کے برابر ہے۔ اب جو روایت سناؤں گا وہ روایت بھی 10ویں امام سے ہی ہے۔ 10ویں امام نے حماد رازی، وہ بھی اسی رے کے علاقے کا ہی ایک شخص تھا، اس سے خطاب کر کے فرمایا تھا۔ یہ روایت جناب عبدالعظیم کے علم، فضل، ان کے کمالات، ان کے اجتہاد، ان کے مرجع وقت ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہے یہ روایت۔ فرماتے ہیں اس روایت میں امام علیہ السلام یہی حماد رازی سے، اذا اشکل علیک شیء من امر دینک، اگر تمہارے لیے کوئی مشکل پیش آئے دینی امور میں، بناحیتک، تمہارے علاقے میں اگر تمہارے دینی امور میں تم لوگوں کو کوئی مشکل پیش آئے، کوئی مسئلہ پیش آئے، فصل عن عبد العظیم بن عبد اللہ الحسنی، تو کیا کرو؟ فصل، سوال کرو، کس سے؟ عن عبد العظیم بن عبد اللہ الحسنی سے سوال کرو، یعنی ان سے پوچھو، فتویٰ حاصل کرو اس سلسلے میں ان سے۔ وَأَقْرَأُهُ مِنِّ السَّلَامَ، اور ہمارا یعنی میں علی ابن محمد الہادی علیہ السلام کا سلام عبدالعظیم حسنی کو پہنچانا، سلام کہنا کہ 10ویں امام نے سلام کہا ہے۔ آج جس کو دیکھیے، پھر وہی کہوں گا کہ ہم نے ریپر میں، غلط چیز کو غلط سمجھ کے، اسلام سمجھ کر کے ہم نے حاصل کیا ہے، تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری چمڑے کی زبان، اس کو اب خیال نہیں رہ گیا ہے۔ مراجع کرام، علماء اعلام، فقہاء عصر، سب کی توہین، سب کو برا بھلا گالی گلوچ عام سی بات ہو گئی ہے۔ کبھی ملنگیت کے نام پر، کبھی مولائیت کے نام کے اوپر، کبھی اخباریت کے نام کے اوپر، نہ لفظ اخبار کی ہجے معلوم ہے، نہ لفظ ملنگ کا پتہ ہے کہ یہ اوریجن کہاں کی ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا،
نہ لفظ مولائیت کی حقیقت پتہ ہے. اور زبان کھولتے ہیں ہم اہل علم کے سامنے، کہتے ہیں کہ ہم معصوم کی تقلید کرتے ہیں، ہم معصوم کی حدیثوں کے اوپر عمل کریں گے. ارے اسی معصوم نے کہا ہے، اس وقت کہا تھا کہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر کے عبدالعظیم حسنی سے پوچھو. جناب زکریا ابن آدم اسی قم میں سوئے ہوئے ہیں شیخین کے قبرستان میں. ان کے سلسلے میں بھی حضرت موسیٰ بن جعفر نے 7ویں امام نے یہی کہا تھا. 8ویں امام کی حدیث ہے، غالباً 7ویں امام کی بھی ہے، 8ویں امام کی بھی ہے، کہ جا کر کے زکریا ابن آدم سے سوال پوچھو، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کچھ پیش آتا ہے. بھاگ کر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تک. اس وقت تو امام دسترس میں تھے، آج ہمارا امام پردہ غیب میں ہے. ہم اگر اپنے فقہا سے استفتاء کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، فتوے مانگتے ہیں، تو اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے دین میں بدعت کر دیا، ہم تو ان کی تقلید نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے، ہم وہ نہیں کرتے، برا بھلا کہتے ہیں، توہین کرتے ہیں. جبکہ خود انہی معصوم نے حکم دیا ہے. جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد بن مسلم سے کہا تھا اجلس فی مسجد، مسجد میں جا کر کے بیٹھو، افتِ الناس، لوگوں کے لیے فتویٰ دو وہاں بیٹھ کر کے. خود امام صادق نہیں دے سکتے تھے؟ اس زمانے کے لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب ہم ان سے کیوں مانگے، آپ تو حی و حاضر ہمارے سامنے موجود، ہم آپ ہی سے آئیں گے پوچھنے کے لیے. لیکن نہیں، ہماری زبان چلتی ہے، نہ ہماری عقل چلتی ہے، نہ ہمارے دل اور شعور ہمارا کام کرتا ہے کوئی. ہمیں چاہیے کہ ہم اصلاح کریے. مرجعیت کا سلسلہ اثر ائمہ سے ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. کہ عبدالعظیم حسنی جیسی شخصیت امام معصوم کے سامنے حاضر ہوتی ہے، آ کر کے اپنے دین کی اصلاح کے غرض سے اسے پیش کرتی ہے. انشاءاللہ کل حدیث ضرور پیش کروں گا زندہ رہا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ان مہینوں میں، اس مہینے میں، ان تاریخوں میں، ان دنوں میں اپنے فیوزات اور برکات ہمارے شامل حال فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.